لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور نونہالان اسلام، ہم نے سیرت النبی کے پچھلے درس میں ان دو قبیلوں کے ساتھ کس طریقے سے سوشل بائیکاٹ ہوا اس کے تعلق سے تفصیل سے بات کی، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے زہیر نے ہو یا ابو البختری نے ہو یا ہشام بن عمر نے ہو یا مطعم بن عدی نے ہو، ہمیشہ ایک سوال پوچھا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ ایک ہے، آپ کے ساتھ دو ہیں، آپ کے ساتھ تین ہیں، اتنا ہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی کمر کس لی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں بھی دین کا کوئی کام کرنا ہو یا ایون ادروائز سوشل ویلفیئر کا بھی کوئی کام کرنا ہو تو ہم کبھی یہ سوچ کر خاموش نہ بیٹھیں، چپ نہ رہیں کہ میں اکیلا اس میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے حساب سے، ہم اپنے حساب سے نیک لوگوں کی تلاش کریں، پھر چاہے وہ غیر مسلمین ہی کیوں نہ ہوں، نیوٹرل مائنڈڈ، لائک مائنڈڈ لوگ ضرور مل جاتے ہیں، اور ایک 11 کی طرح یہ پھر طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں، اور دین کا کام ہو یا فلاح عام کا کام ہو دور تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو جہل نے اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے جس طریقے سے ابو طالب کے سرہانے بیٹھ کر بار بار یہ بات کہی، اترغبو عن ملتی عبد المطلب، اترغبو عن دین ابیک و آباء ابیک، نہ صرف انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ اے ابو طالب کیا موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ کر کے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے، بلکہ انہوں نے انشور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانتے یہ، اور ابو طالب موت کی آغوش میں جاتے ہوئے بھی کلمہ نہ کہتے۔ دو باتیں یہاں خاص طور سے غور کرنے لائق ہیں، جن میں سے ایک پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کو سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوست ہمیں جہنم لے جانے کا سبب بنے، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کوئی دوست ہم سے غیر اسلامی حرکتیں کروانا چاہتا ہے، اسلام کے خلاف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، یا پھر اسلام پر چلنے سے ہمیں روکنا چاہتا ہے، تو ایسے دوستوں کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو چھوڑنے میں بہت دیر ہو جائے اور ہماری عادتیں بنتی جائیں اور پختہ ہوتی جائیں۔ اس طرح عادتوں کے پختہ ہو جانے کے بعد اگر ہم پھر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کل کے دن میں دیکھ لوں گا،
میں جب بڑا ہو جاؤں گا تب دیکھ لوں گا، میں جب اتنے سال کا ہو جاؤں گا، میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا تب دیکھ لوں گا. یہ نہیں ہوتا. ابو طالب کے ساتھ ہوا یہی تھا. ان کو بہت پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ دین اسلام ہی دین حق ہے، ان کے اپنے بھتیجے کا لایا ہوا دین ہی سچا دین ہے. اس کے باوجود انہوں نے دین اسلام کو آگے بڑھ کر کے گلے لگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ریت دیکھتے ہوئے، اپنے قبائل کی خوشی دیکھتے ہوئے اسی دین پر باقی رہنا مناسب سمجھا. پھر آگے جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی کہ اگر مجھے یہ دو لوگ موت کی آر نہ دلاتے، یہ نہ کہتے کہ موت کے ڈر سے میں اسلام لے آیا ہوں، اگر یہ لوگ مجھ سے ایسا نہ کہتے تو میں یقیناً محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا اور مسلمان بن جاتا، اسلام لا لیتا. اسلام لا لینا میرا آپ کا بس کا کام نہیں ہے، خاص طور سے اس وقت جب ہمارے سامنے اسلام کی بات آ جائے، حق کی بات آ جائے. اور یہ صرف اسلام تک سیمت نہیں ہے، یاد رکھیں. اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد بھی، یا پھر چونکہ ہم میں سے اکثر مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پلے بڑھے ہیں، مسلمان گھرانوں میں جنم لیا ہے، تو ایسے میں بھی اگر ہمیں جس دین پر، جس مسلک پر، جس بات پر، جس پریکٹس پر ہم ہیں، اس کے خلاف ہمیں کوئی اس سے اچھی چیز، زیادہ اوتھینٹک چیز نظر آتی ہے، زیادہ ثابت شدہ چیز نظر آتی ہے، اس کو اگر ہم لپک کر نہیں لیتے، یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب کر لوں گا، جب میں وہاں جاؤں گا اس مقام پر فائز ہو جاؤں گا تب کر لوں گا، یہ نہیں چلے گا. جیسے حق آ جائے، جیسے حق کی بات سامنے آ جائے، جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط کو چھوڑنا چاہیے، حق کو، سچ کو قبول کر لینے کا مادہ اور اس کی طاقت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اللہ عز و جل ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ عز و جل بھی ہدایت سب کی جھولی میں، سب کے دامن میں ڈالتا نہیں پھرتا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء سے علماء کچھ یوں بھی مراد لیتے ہیں کہ جس نے ہدایت کا ارادہ کیا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے، جو ہدایت کا خواہاں ہے، ہدایت کی تڑپ جس کے دل میں موجود ہے، اس کو اللہ عز و جل ہدایت دیتے ہیں. تو یہ بات ضرور ہمیں پتہ چلی. ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھنے لائق یہ بھی ہے کہ جس طرح کے کلمات انہوں نے کہے، اتذرو دین ابیک و آبائی ابیک اترغب عن ملتی عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے؟ واللہ یہی کچھ وہ کلمات ہیں جو شیطان انسان سے کہتا ہے. ابو جہل نے جو کلمات کہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، وہ کلمات شیطان کے اپنے کلمات ہیں. یقعد الشیطان فی طریق ابن آدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے جب وہ اسلام لانا چاہتا ہے، جب وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے بار بار آ کر کے شیطان ورغلاتا ہے، کہتا ہے اترغب عن دین ابیک و دین آبائی ابیک، کیا تم اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم ہجرت کر کے اس طریقے سے مسلمان جو لوگ نہ ہوں ان کو بھی شیطان ورغلاتا ہے. اور دیکھیں الفاظ کیا کہتا ہے، یہی الفاظ ابو جہل نے بھی کہے تھے. یہ وفات پائے ہیں تو پھر کفر پر ہی وفات پائے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بھی تھا کہ میں ابو طالب کی مغفرت کی دعا اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے اللہ عز و جل کھلے طور پر یہ نہ کہہ دیں کہ اب روک دو، تمہیں ابو طالب کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ان لوگوں کے اس طریقے سے ثابت ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ لوگ جہنم رسید ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم کے یہ لوگ ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی شوبھا نہیں دیتا، مسلمانوں کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے غیر مسلمین کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. اور ابو طالب کا یہاں انتقال ہوا تھا کچھ روایات کے مطابق تو 3 دن بعد
اور کچھ اور روایات کے مطابق صرف 2 مہینے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزار چکی تھیں، اور ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کو ڈبل بلو لگا، 2 زبردست غم آن لگے۔ ایک تو ابو طالب یعنی چچا، جو خاص طور سے پوری قریش کی جو جمعیات ہیں، قریش کے جو گروپس ہیں، ان سب سے نمٹنے میں، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بچانے میں لگے رہے تھے۔ تو ایک تو یہ سہارا نکل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے علاوہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کشمکش میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر گھر آتے تو نہ صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا سہارا بنتی، بلکہ ان کی ہمت باندھتی، ہمت دیتی انہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اور لوگوں نے کفر کیا تو یہ خدیجہ تھیں جنہوں نے ایمان لایا، جب اور لوگوں نے جھٹلایا، جب دوسرے تمام لوگوں نے جھٹلایا، تو سب سے پہلے خدیجہ تھیں جنہوں نے میری بات کو مانا، میری بات کی تصدیق کی، اور جب اور لوگوں نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا، محروم کر دیا، تب یہ خدیجہ تھیں جنہوں نے اپنا مال مجھے دیا، اپنے مال میں شریک کر کے کاروبار کا سلسلہ کا آغاز کیا۔ تو ایسی خدیجہ تھیں، اور یہی وہ خدیجہ ہیں اللہ عز و جل نے جن کے بطن سے میری ساری اولاد پیدا فرمائی ہے، سوائے آف کورس ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ ماریہ قبطی رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں۔ اصل میں سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا دوسری مرتبہ جب لوگوں نے ہجرت کی ہے ابسینیا کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف، حبشہ کی طرف جب دوسری مرتبہ ہجرت کی ہے، تو اس قافلے کے ساتھ سودہ بنت زمعہ اپنے شوہر کے ہمراہ سکران بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ ہجرت کرتی ہیں۔ وہاں جا کر یہ سکونت اختیار کرتی ہیں، بسنے لگتی ہیں وہاں جا کر۔ ایک روایت کے مطابق یوں ہوتا ہے کہ واپس آتے ہوئے مکہ آنے کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ وہیں حبشہ رہتے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یعنی سودا سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور وہ مان جاتی ہیں۔ لہٰذا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح جو کیا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فوت ہو جانے کے بعد، پہلا نکاح جو کیا ہے وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ اور ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی ہوئی، پھر عائشہ کی بدائی ہوئی، رخصتی ہوئی، سودا نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو سونپ دی۔ تو یہ تھی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ اب چونکہ 2 بڑے بڑے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، دوسرے معنوں میں پوری کرۂ ارض پر، پوری زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والا، جس طریقے سے ابو طالب جتنی بڑی چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے، کوئی اور ان کو سہارا دینے والا ویسا نہیں تھا۔ اب کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ ڈالنا آسان ہونے لگا تھا۔ یاد ہے بنو عبد مناف اور بنو ہاشم کے 2 قبیلے تھے جنہوں نے مقاطعے میں یعنی بائیکاٹ کے ٹائم پر دونوں نے ساتھ دیا تھا۔ اب ان دونوں قبیلوں میں سے بنو ہاشم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ واپس آ جانے کے بعد، ان 2 کے انتقال کے بعد، بنو ہاشم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں، ہم اب محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے، خاص طور سے غیر مسلمین کی بات کر رہا ہوں، ہم اب محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے محمد کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بائیکاٹ کے دوران، ہمیں کمپلیٹلی کٹ آف کر دیا گیا تھا، تو اس چیز کو ہم دوبارہ اپنے سر پر لانا نہیں چاہتے، نہ ہم کوئی جانی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، نہ مالی نقصان افورڈ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم محمد کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے اپنی طور سے، اپنی طرف سے تکلیفیں، پریشانیاں ڈالنا شروع کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں رکیں، یہ دیکھیں کہ ہم نے اب تک لگ بھگ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کے دیکھ لیے۔ یہ سب 10 نبوت میں واقعات پیش آئے ہیں یہ سب۔
اب تک ہم نے یہ جو دو موتیں ہوئی ہیں، یہ دو موتیں بھی 10 نبوت میں ہوئی ہیں. تو ہم نے اب تک دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے، ان لوگوں کے اندر وہ جو انویورنگ فیتھ تھا، یعنی اٹل مضبوط چٹان کی طرح مضبوط ایمان، یہ ایسا کیا تھا ان کے اندر، ان کے اندر جو دل کے اندر جو باتیں تھیں، یا یہ کس مٹی کے جیسے ہم کہتے ہیں بنے ہوئے تھے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی انہوں نے نہ صرف نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اسلام پر بھی ڈٹے رہے، جمے رہے، بنے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے، جانیں قربان کر دی. پھر بھی ان کا اپنا کوئی نزدیکی آدمی بھی اگر موت کے گھاٹ اتارا گیا تو بھی انہوں نے اپنی زندگی اسلام سے، اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اسلام کے لیے جی گئے، اسلام کے لیے مر گئے. یہ کیا ایسی باتیں تھیں؟ ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انہیں اللہ عز و جل کی بابت انپریسیڈنٹڈ علم تھا. جس طریقے کا علم صحابہ کو اللہ عز و جل کی بابت ہوا ہے، پھر وہ علم نیچے ٹرانسینڈ کرتے ہوئے آیا ہے اتباع تابعین تک، پھر اس کے بعد اور کیسکیڈ کرتے ہوئے پہنچا ہے اتباع تابعین تک. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 جنریشنز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان جیسا ایمان کسی اور جنریشن میں نہیں ملے گا. لہٰذا ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان جیسا ایمان نہیں نہ صحیح، مگر ہم خالی ہاتھ بیٹھ تو نہیں سکتے. ہم پتا تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی کیسی بات تھی، کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ سہنے کو تیار تھے مگر اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. پتا چلا کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اللہ عز و جل کے تعلق سے ان کے دلوں میں بہت بہت گہرا علم تھا. وہ اللہ عز و جل کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، اللہ عز و جل کو جانتے تھے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا اس طرح انسانوں کو پیدا کرنا ایک بہت ادبھت چیز ہے، بہت یونیک چیز ہے. نہیں، اللہ عز و جل کہتے ہیں آپ کو پیدا کرنا جیسا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ساری کائنات کا پیدا کرنا ہے، سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، پوری یونیورس کا پیدا کرنا اللہ عز و جل کے لیے تمہیں پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے. مگر لوگ ہیں کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اذن لی ان احدث، مجھ سے کہا گیا ہے، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے سامنے احدث عن ملک من ملائکتی حملتی العرش، مجھے اللہ عز و جل نے اجازت دی ہے کہ میں تمہارے سامنے جو فرشتے عرش کو قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک فرشتے کی بابت مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہارے سامنے کچھ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا فرشتہ، ان میں سے ایک فرشتہ، 8 میں کا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا قدم، اس کا فٹ، پیر نہیں، اس کا فٹ 7ویں زمین کے اندر ہے، اور اس کا سر، اس کا ہیڈ 7ویں آسمان سے اوپر ہے. ایک فرشتہ. ان کے کاندھوں اور ان کی کانوں کی لول کی جو ایئر لوب ہے، اس کے اور ان کے کاندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا سا ڈسٹنس، یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس. اور اسی حساب سے اللہ عز و جل کی کرسی، ہم جانتے ہیں آیت الکرسی بار بار پڑھتے رہتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ عز و جل کی کرسی کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیابان میں، کسی صحرا میں، کسی ڈیزرٹ میں آپ ایک چھوٹی سی رنگ پھینک دیں تو اس ڈیزرٹ میں اس رنگ کا کیا مقام، کتنی چھوٹی سی وہ رنگ ہوگی اتنے بڑے بیابان میں، اتنے بڑے ڈیزرٹ میں. تو اللہ عز و جل کی کرسی اتنی بڑی ہے کائنات کے مقابلے میں، یعنی کائنات گویا ایک چھوٹا سا رنگ، چھوٹی سی رنگ ہو گئی، چھوٹا سا حلقہ ہو گیا. پھر آگے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اس کرسی کی اگر آپ تلنا کرو اللہ عز و جل کے عرش سے
تو اللہ عز و جل کے عرش کو آپ دیکھو تو اللہ عز و جل کے عرش کے مقابلے میں وہ جو کرسی ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا جو ایک بیابان کی طرح ہے، وہ کرسی اب اتنی چھوٹی بن جاتی ہے کہ پھر سے اس بیابان میں آپ نے جیسے رنگ پھینکی ہو، ایک چھوٹی سی رنگ کا جتنا مقام ہے، ایک چھوٹی سی رنگ کی جتنی جگہ ہے، اتنی جگہ اس کرسی کی ہوگی اللہ عز و جل کے عرش کے مقابلے میں۔ تو یہ تمام صحابہ اللہ عز و جل کے تعلق سے جانتے تھے، اسی وجہ سے ابن عباس، اب یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی یہ جو تخلیق ہے، اللہ عز و جل کی یہ جو کریشن ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ تفکر فی آلاء اللہ، تفکر فی آیات اللہ، ولا تفکر فی ذات اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں اللہ عز و جل نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں، ان میں تفکر کی ضرورت ہے، ان میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان میں پونڈرنس کی ضرورت ہے، مگر ہم حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کی ذات کے تعلق سے تصور نہیں کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی ذات کے تعلق سے کوئی چیز اپنے تصور میں نہیں لا سکتے۔ حالانکہ اللہ عز و جل اپنے تعلق سے کہتے ہیں ید اللہ، اللہ عز و جل اپنے تعلق سے کہتے ہیں رجل، پیر کے تعلق سے بات آتی ہے، ہاتھ کے تعلق سے بات آتی ہے، انگلیوں کے تعلق سے بات آتی ہے اللہ عز و جل کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہماری انگلیوں ہی کی طرح اللہ عز و جل کی انگلیاں ہیں، ہمارے ہاتھ ہی کی طرح اللہ عز و جل کا ہاتھ ہے، ہمارے پیر ہی کی طرح اللہ عز و جل کا پیر ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ اگر اس طریقے سے کوئی ہمارے ذہن میں خیال آتا بھی ہے ایک سیکنڈ کے لیے تو اس کو فوراً باہر نکال دینا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ میرا دماغ اللہ عز و جل کے بارے میں سوچتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ عز و جل، لیس کمثلہ شیء، اللہ عز و جل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے سورۃ مریم آپ کھول کر دیکھیں، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ یعنی ایک انسان عام طور پر سوچتا ہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا، میں جب ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میں جب مر جاؤں گا، میری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو کیسے اللہ عز و جل دوبارہ پیدا کریں گے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ارے جس ذات نے آپ کو اور مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، کیا وہ ذات دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اگر یہ کوئی فون بنا لے، اس طریقے کا فون، اس طریقے کی گھڑی ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ آوشکار کرتے ہوئے بنا لے، کیا آپ کہو گے کہ وہ دوبارہ اس طریقے کی گھڑی نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں نا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو پھر سے جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں کریں گے؟ قادرین علی ان نسوی، ایک چھوٹے سے چھوٹے پورے کو بھی ہم بالکل اسی شیپ میں بنا سکتے ہیں، بنائیں گے۔ تو ان صحابہ کو اللہ عز و جل کی اس طریقے سے عظمت کے بارے میں پتا تھا، یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام، نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو نہیں سکتے، بیگاٹن سن جسے کہتے ہیں، اللہ کا اپنا بیٹا، اللہ کا اپنا بیٹا جیسے کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکتے۔ کیوں ہو نہیں سکتے؟ ارے بھائی، انسان کو ضرورت پڑتی ہے بچوں کی۔ غور کر کے دیکھیں آپ، ایک انسان شادی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دوسری جہاں وجوہات ہیں شادی کرنے کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں، میرے بچے میری دیکھ بھال کریں۔ یہی وجہ ہے نا کہ اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کئی سال تک بچے نہیں ہوتے، تو پھر وہ دوسری شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ کل کے دن جب میں بوڑھا ہو جاؤں، کمزور ہو جاؤں، لاغر ہو جاؤں، خود اپنے ہاتھوں کوئی کام نہیں کر پاؤں، تو میرے بچے ہوں گے، ان کو میں کھلا پلا کر بڑا کروں گا، تاکہ یہ میرا کم از کم، جسے ہم آخری رسومات کہتے ہیں، میری تکفین، مجھ پر صلاۃ الجنازہ، میری صحیح طریقے سے تدفین، یہ میرے بچے کریں گے۔ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے، مجھے باہر کے لوگوں سے حملے سے بچائیں گے۔ یہ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے چلتے ایک انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ ہو، میرے بچے ہوں۔ اللہ عز و جل کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ عز و جل غنی حمید، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ سب سے پہلے سے ہیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ عز و جل کب سے ہیں، شروع سے، ابد ازل سے اور ابد تک۔
سب کچھ نکل جائے گا. کل شیء ہالک الا وجہ، سوائے اللہ عز و جل کے سب ہلاک ہو جائیں گے، تب بھی اللہ عز و جل رہیں گے. تو انہیں اللہ عز و جل کے تعلق سے یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری باتیں پتہ تھیں، اور انہیں پھر اپنے بارے میں بھی پتہ تھا کہ ہم کس چھوٹی سی یعنی ایسی چیز ہیں جو کمپلیٹلی انسگنیفیکنٹ ہے، جس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے. هل اتى على الانسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ارے ایک قابل ذکر تک چیز نہیں تھی. یو ڈو ناٹ ایون وانٹ ٹو مینشن. اتنی گئی گزری اس انسان کی ایک وقت پر حالت تھی. تو ایسے ہم ہیں، اور وہ اللہ عز و جل حی قیوم، حی لا یموت، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی له ان ینام. یہ ساری چیزیں اللہ عز. آج انفارچونیٹلی ہم میں سے کئی لوگوں کو یا تو ان چیزوں کے بارے میں سرے سے علم نہیں ہے، یا تو پھر صرف تھیوریٹکلی معلومات ہیں. پریکٹیکلی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی جب ہم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ عز و جل کے تعلق سے ہمیں خیال نہیں آتا. صرف ایک خیال آتا ہے رہ رہ کر کہ اللہ عز و جل غفور ہیں، اللہ عز و جل رحیم ہیں، اس لیے ہم سارے گناہ دھڑلے کے ساتھ کرتے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا علاج یہ ہے، انہیں یہ علاج بھی پتا تھا. دیکھیں کئی صحابہ ایسے تھے جو شرک کی برائیوں میں، شرک کے دلدل میں رہ کر کے آئے تھے، پھنسے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے ذریعے سے انہیں پھر شرک کے دلدل سے باہر نکالا ہے. تو ان کی اپنی ذاتیں بھی، ان کے اندر اپنے دلوں میں بھی شرک بسا رچا تھا. اس کے باوجود جب یہ اسلام پر آئے تو کیسے اتنے اچھے ہو گئے. ہم سوچتے ہیں نا ایک سیکنڈ کے لیے کہ میں تو کم از کم شرک پر کبھی نہیں رہا. میں نے تو شروع سے لے کر کے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے میں اسلام میں ہوں، اور کوشش کی ہے میرے ماں باپ کو میرے ماں باپ کے تعلق سے میں نے پتہ کیا ہے میرے ماں باپ نے بھی کبھی قبر کی پوجا نہیں کی، کبھی شرک پر نہیں رہے، کبھی کفر پر نہیں رہے، لہٰذا میرے ماں باپ بھی نیک مسلم تھے، میں بھی نیک مسلم ہوں. اس کے باوجود بھی ہمارا سینہ اس ایمان سے خالی ہے جس ایمان سے وہ سینے لبریز تھے جن کے اندر ونس اپون اے ٹائم شرک تھا. تو وہ کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کیا کرتے تھے، کیسے انہوں نے اپنے اندر سے وہ میل کچیل نکالا. قرآن میں جگہ جگہ اس کے تذکرے آتے ہیں. ایک تو وہ ہے آیت جو بار بار میں نے حوالہ دیا ہے، کم سے کم 2 یا 3 دفعہ میں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. ہمارے اپنے دلوں کے اندر اللہ عز و جل نے فطرت کے نام پر، نیچر کے نام پر اسلام پیوست کر رکھا ہے. اسلام اندر دبا ہوا ہے ہماری اپنی فطرتوں میں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دوسری حدیث میں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ. تو وہ جو فطرت کے اندر ہمارے اسلام ہے اس کو ہمیں تیل پہنچانے کی ضرورت ہے، اگر ہم اسے ایک فیتا سمجھتے ہیں، ایک وک سمجھتے ہیں. پرانے زمانے میں اس طریقے کی لائٹس نہیں ہوا کرتی تھیں، تو لوگ لینٹنز جلایا کرتے تھے، موم بتی جلایا کرتے تھے، قندیل ہوا کرتی تھی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک طرف موم ہے یا دوسری طرف تیل ہے اس لینٹن کے اندر، اس میں ایک چھوٹا سا وک ہے، چھوٹا سا فیتا ہے، اندر بہتا ہوا رہتا ہے، کافی بڑا فیتا، چھوٹا سا حصہ اس کے اوپر آ کر کے اس فیتے کو آپ آگ لگاتے ہو. وہ جلتا کیوں ہے اور وہ کمپلیٹلی جل کر بجھ کیوں نہیں جاتا؟ وہ جل کر روشنی کیوں پہنچاتا ہے؟ کیونکہ وہ تیل سے لپٹا ہوا ہے، اس کے اندر تیل بھرا ہوا ہے. وہ تیل ہمارا قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. آگ اس کو چھوتی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسا ہے کہ روشنی پھیلانے پر آمادہ ہے. ہمارے سینوں کے اندر اللہ عز و جل نے وہ جو فیتا رکھا ہے جس کا نام اسلام ہے، اس کو ہم اسی وجہ سے اللہ عز و جل اس فیتے کو نور کہتے ہیں. اور قرآن سے جو روشنی پہنچائی جاتی ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ تیل مان لیں، زیتون مان لیں، اس تیل سے قرآن کے ذریعے سے، اس تیل سے یا اس قرآن کے ذریعے سے جو روشنی ہم اس فیتے کو پہنچاتے ہیں، اللہ عز و جل اس کو ایک اور نور کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس آیت میں آتا ہے نور علی نور، نور کے اوپر ایک اور نور. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دلوں کو شرک سے پاک کیا، بلکہ شرک پوری طریقے سے ان کے دلوں سے نکل کر چلا گیا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک بندے کے اندر بھی ایسا شرک باقی نہیں رہا. سارے صحابہ کو دیکھیں، اور ان سے جو کہا بھی تو ہمیں اس سے کچھ مراد لینا نہیں ہے. الصحابہ کلہم عدول،
ہم ان پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. تو وہ اپنے دلوں کو کیسے صاف کیا کرتے تھے؟ قرآن دوسری جگہ اس کے تعلق سے بتاتا ہے. ایک بکٹ لے لیں آپ جس کے اندر گندگی بھری پڑی ہے, پوری بکٹ نہیں نہ صحیح, اس کے باٹم میں گندگی بھری پڑی ہے, 2-3 لیئرز اس کے اندر گندگی کے پڑے ہیں. آپ یوں کریں, ایسی کوئی گندگی سے بھری ہوئی بکٹ کو آپ نل کے نیچے لا کر کے رکھ دیں, نل کھول دیں, پھر پانی اس میں پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, ہلکے 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 دھیرے دھیرے کر کے وہ گندگی اوپر آنے لگے گی. پانی پڑتا رہے گا, پڑتا رہے گا, وہ گندگی باہر نکل کے جانے لگے گی. آپ اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں, ایک عرصے تک چھوڑ دیں. اب ڈیپینڈنگ آن وہ کتنی گندگی ہے اس حساب سے 1 دن لگ سکتا ہے, 4 دن لگ سکتے ہیں, یا تو پھر 2-4 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے. تو ہمارے سینوں کے اندر جتنی خباثتیں ہیں, ہمارے سینوں کے اندر جتنی برائیاں ہیں, ان برائیوں کو نکالنے کی کوشش میں ہم, جتنی زیادہ برائیاں ہیں اتنا زیادہ پانی بہانا پڑے گا. جیسے اس بکٹ میں پانی بہایا جاتا ہے, ایک پوائنٹ آئے گا اس بکٹ کے اندر, آپ اس کو پانی بہاتے رہو, بہاتے رہو, بہاتے رہو, پوری کی پوری گندگی نکل جائے گی اور پانی بالکل صاف, شفاف, کرسٹل کلیئر نظر آنے لگے گا آپ کو. آپ اوپر سے اس کا باٹم دیکھ سکتے ہو بڑی آسانی سے, وداؤٹ اینی پرابلم. تو اسی طریقے سے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, یہ جو دھول مٹی وغیرہ ہوتی ہے, گرد ہوتی ہے, غبار ہوتی ہے, یا میل کچیل ہوتا ہے, وہ نکل کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اسی طریقے سے ہم جب قرآن کی تلاوت بار 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 کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اندر سے بھی وہ پھر برائیوں کی, بدعات کی اور ہزار قسم کے شر کی جو گندگیاں ہیں وہ نکل کر باہر جانے لگیں گی, اور پھر ہمارا دل بھی صاف, شفاف, صرف ایمان سے لبریز ہونے لگے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود ہم غلطیاں کرتے رہیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ, کہ اگر تم گناہ کرنا بند کر دو, گناہ بالکل نہ کرو, تو اللہ عز و جل تمہیں یہاں سے لے جائیں گے, تم مر جاؤ گے, تم اٹھا لیے جاؤ گے. پھر تمہاری جگہ پر اللہ عز و جل ایسی قوم کو لائیں گے جو گناہ تو کرے گی مگر گناہ کے فوراً بعد معافیہ مانگتی پھرے گی, استغفار کرتی رہے گی. لہٰذا گناہ ہوں گے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں. تو اس طریقے سے ہمارے صحابہ کو اللہ عز و جل کے تعلق سے زبردست گہرا علم تھا, اور اسی حساب سے صحابہ کو آخرت کے تعلق سے بھی علم سپر تھا, بہت گہرا تھا. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کیسے صحابہ آخرت کے تعلق سے صاف الفاظ میں جانتے تھے, حالانکہ ان کے سامنے کئی لوگ آ کر کے کہتے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہ بار بار کئی لوگ آ کر کہتے, ارے ہم جب بودا ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی, ڈو یو تھنک وی آر گوئنگ ٹو بی ریزڈ اگین, پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کہاں سے, ایسے کیسے سوچتے ہو تم؟ ذالک رجل بعید, یہ امپاسبل ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, امپاسبل ٹو کمپریہینڈ دس. ایسا کرنے والے کئی لوگ تھے. اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات سیکھیں, آخرت پر ایمان لایا. انہیں پتا تھا کہ ہم یہاں اگر ایسے ہی چلتے رہیں تو ہمارا بھی حال وہی ہو سکتا ہے. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب. کیا کہا اللہ عز و جل نے؟ ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب. ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں, اس طرح کے دوسرے رسولوں کو بھی پرانی نیشنز نے جھٹلایا تھا. قوم ثمود ہو, قوم عاد ہو, قوم نوح ہو, فرعون کے لوگ ہوں, فرعون ہو, ان سب نے جھٹلایا تھا. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں جہنم میں ڈھکیلا گیا, انہیں یہ جہنم کا ایندھن بننے لگے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے لگو, بتائے ہوئے راستے پر چلو, اسلام پر آ جاؤ. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے قرآن میں ان کو بشارت دی کہ آپ اگر دین پر آ جاتے ہو, آپ اگر اللہ کی بات, رسول کی بات مان لیتے ہو, اس قرآن پر یقین کرتے ہو, اس کے رسول پر یقین کرتے ہو, اللہ پر یقین کرتے ہو, آخرت پر یقین کرتے ہو, تو آپ کا اگر یقین ایسا ہے تو آپ انہم لہم المنصورون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر کر دیں کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ غالب ہو کر رہے گی, وہ وکٹوریس ہو کر رہے گی, وہ پریولنٹ ہو کر رہے گی. یہ تمام چیزیں ان صحابہ کو پوری طریقے سے پتہ تھیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے. بچپن سے دیکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بچپن سے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پلے بڑھے ہیں, ان سب نے دیکھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ارے ہم بھی ہیں, وہ بھی ہے, ہمیں کوئی صادق, ہمیں کوئی امین نہیں کہتا, یہ اس کو کہتے ہیں, یہ اتنا نیک انسان ہے. اچھا, نبی بننے کے بعد اس کی طبیعت میں رتی برابر بھی گراوٹ نہیں آئی ہے, بلکہ اور اچھا انسان ہو گیا ہے, یہ اور بہتر ہو گیا ہے. اس کو تکلیفیں جب نہیں دی گئی تھی تب تو یہ اتنا اچھا تھا. تکلیفوں کے دیے جانے کے بعد عام طور پر آدمی ریٹیلیٹ کرنا چاہتا ہے, ریونج لینا چاہتا ہے. یہ ریونج بھی نہیں لیتے. ابو جہل آ کر کے گالیاں دے کر کے جاتا ہے, جواب نہیں دیتے. ابو جہل پتھر مار کر کے جاتا ہے, جواب نہیں دیتے. نضر بن حارث لوگوں کو پیچھے خود جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, چیئر گرلز کو لے کر کے آتا ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. اور عقبہ ابن ابی معیط ہوجڑی ڈالتا ہے, کچھ نہیں کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی ساری حرکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو غصہ نہیں ہوتے, برا نہیں مانتے, گالی نہیں دیتے, ان کے لیول پر, اوجھے لیول پر اوجھی حرکتیں کرنے پر اترتے نہیں ہیں, ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ آپ کا اخلاق دیکھیں, ایک اخلاق 40 سال سے جو تھا, 40 سال کی عمر میں جو اخلاق تھا, اس میں کہیں نہ کہیں میں اور آپ کہیں نہ کہیں آپا کھو بیٹھتے, کہیں نہ کہیں ہمیں دماغ خراب ہوتا ہمارا. 10 بار معاف کیا, 100 بار معاف کیا, 1000 بار معاف کیا, 1001 ٹائم تو ہم معاف نہیں کریں گے. 10,000 بار معاف کر لیں, 10,000 لوگوں کو معاف کریں, کہیں نہ کہیں ہمارا صبر ٹوٹے گا. یہ ایسے ہیں کہ صبر ٹوٹتا نہیں ہے. تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابھوتپورو وشواس تھا, کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا, اتنا زبردست وشواس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ کو. اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہا. اور ایسا نہیں ہے کہ خود بیٹھ کر کے آرڈرز کرتے جا رہے ہیں, یہ کرو, وہ کرو, ایسا کرو, ویسا کرو. نہیں, جب یہاں تک کہ جب حبشہ کو ہجرت کے طور پر بھیجنے کی باری آئی, خود اپنی چہیتی بیٹی کو اٹھا کر بھیج دیا. کون اپنے لخت جگر کو, کون اپنے بچے کو, ہم غور سے دیکھیں, سوچیں, ہم اگر ہمیں اپنی بیٹی کو بیاہنا ہوتا ہے تو ہم عام طور پر چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بھی اسی گاؤں میں رہے, اسی ٹاؤن میں رہے جہاں ہم ہیں. 2 دن میں ایک بار, 8 دن میں ایک بار کم از کم ملاقاتیں تو ہوں. دور چلی جائے گی, کافی دور چلی جائے گی, پردیس چلی جائے گی, ملاقاتیں کیسے ہوں گی؟ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو وہ کیسے آئے گی, اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیسے جائیں گے؟ ہمارے یہ لالے پڑے ہوتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے لخت جگر اپنی آنکھوں کے سامنے رہیں, میں کسی ایسی جگہ پر شادی کر کے دوں گا کہ بس یہاں سے ایک کوس دور میری بیٹی کا گھر ہو. نہیں, اٹھا کر کے بھیج دیا ہے سمندروں پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خود صرف اپنی بیٹی کو اٹھا کر کے الگ نہیں کیا ہے, داماد کو ساتھ بھیجا ہے, اور اپنے خود کے چچا کے بیٹے جعفر بن ابی طالب کو اٹھا کر کے بھیجا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق چھوڑے ہیں کہ دیکھو, ہجرت کے موقع سے میں خود اگر نہیں آ رہا ہوں تو کیا ہوا, میں اپنے گھر کے لوگوں کو, میرے اپنے خون کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انہیں اندر سے احساس پیدا ہوا. حالانکہ ایک انسان کو ایمان پر آنے کے لیے چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ہلکا سا اس کو کہیں اشارہ مل جائے, سمجھ سکتا ہے انسان. جیسا کہ ابو جہل کے سامنے حال کا واقعہ, دور کے واقعات چھوڑیں, ابو جہل کے سامنے وہ بات جب آئی, جب ابو طالب نے آ کر کے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ اندر جو تم نے لٹکا کر رکھا ہے, کعبے کے اندر جو دستاویز لٹکا کر رکھا ہے, میرے بھتیجے پر وحی نازل ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو سارے کیڑے مکوڑے چاٹ گئے ہیں. جا کر کے دیکھا تو سچ مچ کیڑے مکوڑے چاٹ گئے تھے. آ کر کے یہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, نہیں کہا اس نے. تو ایک چھوٹی سی چنگاری ہی کافی ہوتی ہے اسلام کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے. مگر کچھ لوگ ہیں جو اسلام پر نہیں آنا چاہتے, تو کسی صورت نہیں آنا چاہتے. تو ابو جہل نے بھی اگر ایمان نہیں لایا تو اس کے اندر اس کی اپنی خباثتیں تھیں. جہاں دوسرے صحابہ ایک چٹکی کے اندر ایمان لے آتے, پلک جھپکتے ایمان لے آتے, وہاں اس کے سامنے ہزاروں واقعات ایسے ہوئے جا رہے ہیں, پھر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں. تو ابو جہل کے ایمان نہ لانے کے تعلق سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک کانورسیشن ریکارڈ کی گئی ہے, ایک مرتبہ کی, اخنس ابن شریق اور ابو جہل کے بیچ کی کانورسیشن ریکارڈڈ ہے. اخنس ابن شریق ایک دفعہ ابو جہل کے پاس آ کر کے اکیلے میں بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے نہیں جو ہماری بات سن سکے, اٹس جسٹ یو اینڈ می, دونوں ہی ہیں یہاں پر, کوئی اور نہیں ہے تیسرا یہاں پر جو ہماری بات سن سکے. تو میں تم سے ایک بہت سیکرٹ بات کرنا چاہتا ہوں, بہت
پرائیویٹ کویسچن کرنا چاہتا ہوں, پرسنل کویسچن کرنا چاہتا ہوں. تو ابو جہل نے کہا بتاؤ کیا ہے کویسچن, پوچھو. تو انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد سچ مچ جھوٹا ہے؟ تم محمد پر ایمان نہیں لاتے, کیا تمہارے نزدیک محمد سچ مچ جھوٹا ہے؟ تو اس نے کہا واللہ ان محمدا لصادق وما كذب محمد قط. تو ابو جہل نے جواب دیا کہ واللہ, اللہ کی قسم, محمد سچ مچ بہت سچا انسان ہے. محمد نے ایک بار بھی رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولا. میں جانتا ہوں اس بات کو, مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محمد کی بات مان لوں؟ ابھی آگے اپنا قصہ بتاتا ہے, کہتا ہے دیکھو, اور یہ ماجرا بھی, واقعہ بھی یہی ہے کہ عرب نیشن کو اس وقت یا تو بنو عبد مناف, بنو مطلب کے لوگ گورن کیا کرتے تھے, ان کے حکمران ہوا کرتے تھے, یا پھر بنو مخزوم کے حکمران ہوا کرتے تھے. یعنی ان کا ایک حاکم ہوتا, جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا, کئی سارے کنٹریز میں ہوتا ہے, 2 پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, ایک ریپبلکن کا آ جاتا ہے تو پھر دوسرا جو ہے کانگریس کا آ جاتا ہے, یا اس کا یا اس کا, 2 ہی ہوتے ہیں گورننسز. یہ 4 سال 5 سال گورن کرتے ہیں, پھر الیکشن اگلی مرتبہ ہوا تو یا تو یہ واپس پلٹ کر آ گئے یا پھر دوسرے آئے. اب یہ جب اس میں سے کوئی گر گیا تو پھر ویسے ہوا کرتا ہے نا آج کے دور میں, تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ یہ 2 قبیلے ہی عرب پر حکومت کیا کرتے تھے. تو عبد المطلب جیسے ہی انتقال کر گئے, ابو جہل کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی. تو ان کے دونوں کے بیچ میں, یہ 2 قبیلوں کے بیچ میں ہمیشہ ایک قسم کا ٹگ آف وار چلا رہتا تھا. ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں ٹگ آف وار رہتا تھا. ایک قبیلے نے آگے بڑھ کر کے مہمان نوازی میں ایک مثال قائم کی تو دوسرا قبیلہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا. وہ کرتا تھا ارے ان لوگوں نے اتنی بڑی مثال, ہم اس سے بڑھ کر کریں گے. تو رفادہ مثال کے طور پر, یعنی مکے کو جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان میں خاص طور سے جو غریب لوگ آتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا, بورڈنگ لاجنگ وغیرہ کا انتظام کرنا. اس میں ایک قبیلہ اگر آگے بڑھ کر نکل جاتا تو دوسری مرتبہ جب حج کے لیے کچھ لوگ آتے تو دوسرے قبیلے کے لوگ نہیں, اس کو ہم سرپاس کریں گے, اس کو ہم سپر سیڈ کریں گے, اس سے ایکسیڈ کر کے دکھائیں گے ہم. تو یہ لوگ آگے نکل کے چلے جاتے. پانی پلانے کا معاملہ آتا, سقایہ کا معاملہ آتا, حجاج کو پانی وغیرہ پلانا, اس کا معاملہ آتا تو یہ لوگ آگے بڑھ جاتے, تو پھر یہ بھی لوگ آگے بڑھ جاتے. تو یہ ہمیشہ ان دونوں کے بیچ ٹسل چلتی رہتی تھی, دونوں برابر نیک ٹو نیک. جیسے ہم لوگ فٹ بال وغیرہ میں کئی بار دیکھتے ہیں, اس نے ایک گول کر دیا 5 منٹ کے اندر, ادھر نے اس نے بھی گول کر دیا, 1-1 ہو گیا. پھر اس نے ایک گول کیا 2-1 تھا, 5 منٹ کے بعد پھر 2-2 ہو گیا, پھر 3. یہ اس طریقے سے نیک آن نیک چلتے رہتے ہیں نا. تو یہ ان دونوں کا ایسے ہی ہمیشہ ٹسل چلا کرتا تھا ان دونوں کے بیچ. اب یہ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ جب اس طریقے سے ٹسل چلا کرتی تھی, یہ لوگ رفادہ میں آگے بڑھ گئے, ہم لوگوں نے بھی رفادہ میں آگے بڑھ کر کے مثال قائم کی. یہ لوگ سقایہ میں آگے بڑھ گئے, ہم لوگوں نے بھی سقایہ میں آگے بڑھ کر کے مثال قائم کرنے کی کوشش کی. اب یہ آگے بڑھ کر کے نبوت کی بات کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نبی نکل کے آیا ہے جس پر وحی آتی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے, ہم تو ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر سے بھی ایک نبی آیا ہے, ہم پر بھی وحی آتی, نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ہم محمد کو جھوٹا نہیں سمجھتے, ہم اسے جھٹلاتے ہیں. We don't think he is lying, we belie him. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللہ عز و جل جانتا ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے, جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے ہیں, وہ اللہ عز و جل کی آیات کا انکار کر رہے ہیں, اللہ عز و جل کا انکار کر رہے ہیں. تو اصل ریزن ابو جہل کے ایمان نہ لانے کا یہ تھا کہ اگر ہم یہاں بھی آگے بڑھ جائیں, یا اس کی اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم جھٹلائے جائیں گے. ہم بھی اگر دعویٰ ٹھوکیں نبوت کا جھٹلائے جائیں گے, اور اگر نہ ٹھوکیں تو محمد کے زیر ہونا پڑے گا ہمیں. اب ہمیشہ کے لیے سپریمیسی محمد کی ہو گئی, بنو عبد مناف کی ہو گئی, تو ہماری سپریمیسی کہاں چلی گئی, ہماری لیڈرشپ کہاں چلی گئی, ہم کہاں چلے گئے. اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. تو ان سب باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے کئی چیزیں انٹرنلی ڈسٹرب کرتی ہیں. میں اس کی بات کیوں مانوں, وہ آخرکار میرے سے چھوٹا ہے, میں اس کی بات کیوں مانوں, وہ میرا کزن ہے, وہ آج پڑھ کے آیا ہے, میں تو پرانا عالم ہوں. علماء کے اندر بھی کئی بار ہو سکتا ہے ایسا ہو, میں تو پرانا عالم ہوں, میں تو جید عالم ہوں, یہ چھوٹا ہے, اس کی بات میں کیوں نہیں.
حق ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیں، حق ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ تو اس طریقے سے جب انہیں یہ تمام چیزیں پتہ چلیں اور انہیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس تھا، انہیں پتا تھا کہ نبی کے کمپینینز ہونے کا مطلب بہت بڑی چیز، ویری ویری سگنیفیکنٹ، تو اس وجہ سے بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، جڑے رہے، کیونکہ جب ایک انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی سچ ہے تو اس سچ کو پانے کے لیے، اس سچ پر چلنے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا، ان کی معیت میں رہنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا اس طریقے کی سعادت یہ کبھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بار بار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب، ارے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کہہ دو۔ انہیں کہنے میں کیا اعتراض تھا؟ آج کئی سارے ایکٹرز ہیں جو فلموں کے اندر اگر مسلم کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی جا کر کے، وہ تو خیر فلموں والی بات ہوئی، کسی کو بھی جا کر کے بس ایسے ہی کہنے کے لیے کہو، آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے گا لا الہ الا اللہ۔ مگر وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بشارتیں دیتے کہ تم اگر لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا، ایک تو کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبِ، اور اس کی وجہ سے عرب پر بادشاہت کرنے لگو گے، نہ صرف عرب پر بلکہ عرب کے علاوہ جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس میں بھی آپ کی سپیریورٹی ہوگی۔ یہ لوگ ایسے تھے، اتنا سب جاننے کے باوجود، ماننے کے، سمجھنے کے باوجود، کمپریہنڈ کرنے کے باوجود بھی، دا لائکس آف اسود ابن مطلب، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب صحابہ آس پاس سے گزر رہے ہوتے یا جب صحابہ کہیں آ جاتے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، تالیاں بجانا شروع کرتے، سیٹیاں بجانا شروع کرتے، بلا کر کے اپنے لوگوں سے کہتے یہ دیکھو یہ لوگ آ گئے جو کل کے دن بادشاہ، مذاق کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے، یہ لوگ کل کے بادشاہ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ کل کے دن یہ لوگ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف عرب کے بادشاہ بنیں گے بلکہ قیصر اور کسرا جو ہیں ان سے بھی یہ لوہا منوا لیں گے اپنا، اور وہاں کے بھی بادشاہ بن جائیں گے۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا کرتے۔ آج بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مگر ہم میں سے کسی کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے کہ ہم نہیں کچھ نہیں کر سکتے، نہیں نہ صحیح، کم از کم سچے دین پر، پورے دین پر آ جائیں، پورے مسلمان، نیک مسلمان بن کر رہیں، پھر اللہ عز و جل کے اندر وشواس پیدا کریں کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ عز و جل ہم جیسوں کے اجر کے، اگر ہم نیک بن جاتے ہیں، احسان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ٹاپ لیول کا اسلام اگر ہم لے آتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ویسٹ نہیں جانے دیں گے ہمارے ایفرٹس کو۔ ہمیں اس دنیا سے فرصت ملے تب نہ، یہ سب کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں، اور اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں فرصت نہیں ملتی ان تمام چیزوں سے۔ اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو طائف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا سفر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں آخرت پر بھرپور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے تو ہیں، دل سے قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا آسان بنائے، اور اللہ عز و جل اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں یہ سکھلائے کہ وہ کتنا حی، کتنا قیوم، کتنا الصمد، العزیز، اللہ عز و جل المتعال، یہ اللہ عز و جل سکھلائے ہمیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ عز و جل کے آگے ہم کتنے انسگنیفیکنٹ ہیں، اور اس حساب سے ہم اللہ عز و جل کے آگے عبادتیں کر سکیں۔ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ایمان بلکہ احسان کے درجے پر لے جاتے ہوئے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔